السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلامی۔ معزز ناظرین، جیسا کہ یہ بات اچھی طریقے سے آپ جانتے ہیں، برابر یہ بات کہتا رہتا ہوں اور آج پھر کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی مسالک چل رہے ہیں ان تمام مسالک میں افراط و تفریط سے پاک، معتدل اور درمیانہ مسلک کے دیوبند ہیں۔ علماء حق علماء دیوبند کے عقائد و نظریات قرآن و حدیث کے عین موافق ہیں۔ اس سلسلے میں ماہر فلکیات، عالمی شہرت یافتہ عالم دین حضرت مولانا سمیر الدین القاسمی صاحب نے اپنے ویڈیو میں بہت عمدہ گفتگو فرمائی ہے اور عقائد کے سلسلے میں ایک کتاب کی رہنمائی فرمائی ہے، ثمرۃ العقائد۔ اس سلسلے میں گزارش ہے کہ مولانا سمیر الدین القاسمی صاحب کے اس بیان کو مکمل سنیں اور جس کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں اس کتاب کا آپ ضرور مطالعہ فرمائیں۔ اس سے اسلامی عقائد کا بھی علم ہوگا اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ الحمدللہ علماء حق علماء دیوبند کے عقائد و نظریات قرآن و حدیث کے عین موافق ہے اور اعتدال پر مبنی ہے، افراط و تفریط سے پاک ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ دیوبندیوں کا عقیدہ اتنا اچھا نہیں ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ جواباً عرض ہے کہ دیوبندیوں کا عقیدہ صرف آیت اور حدیث پر ہے، اس میں کسی میں غلو بھی نہیں ہے اور کسی کی تنقیص بھی نہیں ہے، افراط بھی نہیں ہے، تفریط بھی نہیں ہے۔ ولیوں کے سلسلے میں جتنا ہے اتنا ہی ہے، کمی بھی نہیں، زیادتی بھی نہیں۔ ہم ولیوں کو مانتے ہیں لیکن اس سے مدد نہیں مانگتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں لیکن جتنا کہا ہے اتنا ہی، اس سے زیادہ نہیں اور کم بھی نہیں، کیونکہ نبی کریم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى، مجھے بڑھا چڑھا کے بیان نہ کرو جیسے کہ نصارہ نے بیان کیا ہے، بخاری شریف 3445 نمبر۔ تو ہم بڑھا چڑھا کے نہیں بیان، اور قومیں جو ہیں وہ ولیوں کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ صفات ثابت کرتے ہیں جو اللہ کے ہیں۔ چنانچہ میں نے کتاب لکھی ثمرۃ العقائد، 350 عقیدے اس کے اندر ہے اور ہر عقیدے کے لیے 3 آیت اور 3 حدیث ہے، بڑے بڑے، اور صرف آیت حدیث ہے، قول صحابی قول تابعی کے نہیں لیا، کسی کی رائے نہیں لی، اس میں طنز اور مزاح نہیں ہے۔ آپ بڑے بڑے عنوان کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس میں آیت اور حدیث کی فرما رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں قبر میں یا نہیں، اس سلسلے میں 11 آیتیں ہیں اور 20 حدیث ہیں، یہ بڑا اختلافی مسئلہ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے یا نہیں ہے، اس سلسلے میں 55 آیتیں اور 17 حدیثیں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا بشر ہیں، بڑا اختلافی مسئلہ ہے، ایک دوسرے کو کافر قرار دیا ہے۔ اس سلسلے میں 28 آیتیں اور 8 حدیثیں ہیں، 28 آیتیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہے یا نہیں ہے، ہر جگہ حاضر ہیں یا ناظر ہیں، یا کیا شکل ہے، اس سلسلے میں 34 آیتیں اور 13 حدیثیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کل ہے یا نہیں ہے تو کتنا ہے، اس سلسلے میں 36 آیتیں اور 10 حدیثیں ہیں، 36 آیتیں۔ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگے یا نہیں مانگے، وسیلہ ہے تو کتنا ہے، کتنا وسیلہ ہم مانگے، اس سلسلے میں 38 آیتیں اور 4 حدیثیں ہیں۔ قبر کی زیارت کریں یا نہ کریں، ہم قبر کی زیارت کرتے ہیں لیکن قبر سے مانگتے نہیں ہیں، وہاں چادر نہیں چڑھاتے ہیں، سجدہ نہیں کرتے ہیں، اس سلسلے میں 22 آیتیں ہیں اور 44 حدیثیں ہیں۔ اب یہ دیکھیے، یہ 7 عنوان ہے، اس میں بھرمار ہے حدیث کی اور آیت کی، اور اسی پر ہمارا عمل ہے۔ میری رائے ہے کہ اس کتاب کو علماء پڑھیں، ثمرۃ العقائد کو، یہ 8 زبانوں کے اندر ہے، آن لائن ہے، یعنی ثمرۃ العقائد لکھیں گے گوگل پر تو فوراً آ جائے گی۔ اس میں اپنے بچوں کو پڑھائیں، اس میں عقیدہ بھی ہے اور عقیدے کے ساتھ دلیل بھی ہے۔ ہر عقیدے کے لیے کم سے کم 3 آیتیں 3 حدیث تو ہے، اس سے زیادہ کم بھی ہے لیکن 3 آیتیں 3 حدیث۔ اس میں اختلافی مسائل پر آیت اور حدیث کی بھرمار ہے، تو اس کو پڑھیں، بہت آسان ہے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ دیوبندیوں کا عقیدہ سب سے اچھا عقیدہ ہے، اس لیے کہ اس میں غلو بھی نہیں اور تنقیص بھی نہیں ہے۔ شیعوں کو دیکھا تو ان کا عقیدہ گھومتا ہے حضرت علی کے ارد گرد، حضرت حسن کے ارد گرد۔ کچھ اور قوموں کو دیکھا، اس کا عقیدہ گھومتا ہے ولیوں کے ارد گرد یا رسولوں کو ارد گرد، آیت اور حدیث کو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارا معاملہ ایسا نہیں ہے، ہم صرف آیت اور حدیث کے قائل ہیں، کسی کے قول، وہ بھی 600 سال بعد والے قول، ایسی چیز نہیں ہے۔ تو میری گزارش اس کو پڑھیں،
اختلافی مسئلہ ہے، بہرحال مجھے معاف کیجیے گا. یہ کتابیں 8 زبانوں کے اندر ہے، آن لائن اس کو پڑھیں، اور اتحاد کرنا چاہیں تو صرف آیت الحدیث ہے، اس لیے دیوبندی بریلوی اہل حدیث پہ اتفاق کر سکتے ہیں. میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے، میں سمیر الدین قاسم بول رہا ہوں مانچسٹر انگلینڈ سے، غلطی ہوئی تو معاف کر دینا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.